السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت۔ رکانہ بن عبد یزید لوگوں میں سب سے قوی مشہور تھے، اور آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی چند بکریوں کو چرا رہے تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے شروع کی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہا مجھ سے کشتی لڑتے ہو؟ میں نے کہا اچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مجھ سے۔ میں بولا اچھا کیا دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جیتے اس کو ایک بکری۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زیر کر دیا اور مجھ سے ایک بکری لے لی۔ پھر مجھ سے فرمایا کیا دوبارہ کشتی لڑو گے؟ میں بولا بہت اچھا۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ کو زیر کر دیا اور ایک بکری مجھ سے لے لی۔ اس مرتبہ میں ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں مجھ کو پچھاڑتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھ کو کہیں کوئی اور بکریاں چرانے والا دیکھ رہا ہو اور میرے مقابلے کی اس کو بھی ہمت ہو جائے، کیونکہ میں سب سے زور آور آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تیسری بار پھر لڑتے ہو اور جیتو گے تو ایک بکری ملے گی۔ میں بولا بہت اچھا۔ میں نے پھر کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ کو زیر کر دیا اور مجھ سے ایک بکری لے لی۔ اب تو میں غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا غمگین کیوں ہو؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو اس بات پر کہ جب میں عبد یزید کی بکریاں لے کر واپس ہوں گا تو ان میں سے 3 بکریاں جو میں نے آپ کو دے دی ہیں وہ کم ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ قریش میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی میں ہوں، مگر آج اس کے خلاف نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، چوتھی بار پھر کشتی لڑتے ہو؟ میں نے کہا کیا اب 3 بار پٹ جانے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا لو، بکریوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تم کو سب واپس کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب واپس کر دی۔ پھر اس کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا شعرہ ہو گیا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مشرف با اسلام ہو گیا، اور میرے اسلام کا باعث یہی بات تھی کہ میں یقین کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا، بلکہ ضرور کسی اور دوسری الہی طاقت سے زیر کیا ہے۔ رکانہ کے ساتھ کشتی لڑنے کا یہ واقعہ اوائل نبوت کا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی موجود ہے۔ اول یہ کہ نبوت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور بکریاں چراتے تھے، اگرچہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بی بی صاحبہ دولت مند خاتون تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دولت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کو ترجیح دی اور اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں چراتے رہے۔ یوں روزی کمانے کے لیے معمولی سمجھے جانے والے کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عظمت ملی۔ آج کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ محنت مزدوری کے کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے تو بہترین روزی وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی جائے۔ رکانہ قریش کا نامور پہلوان تھا، اس کے مقابلے کا طاقتور کوئی دوسرا نہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ حالات تو ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کرتا، مگر کشتی لڑنے کی دعوت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دی۔ اس پر اسے تعجب ہوا کہ مجھ جیسے پہلوان کو یہ چیلنج، چنانچہ وہ آمادہ ہو گیا اور کہا کہ کشتی جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے گلے میں سے ایک بکری۔ چنانچہ کشتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا اور ایک بکری اس سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ دوسری بار کشتی کرو گے؟ تو رکانہ نے کہا ہاں۔ اب دوسری بار کشتی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا اور اس سے ایک اور بکری لے لی۔ اب تو رکانہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی دوسرا انسان اسے کشتی میں مات کھاتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ رکانہ نے کہا کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ چرواہوں میں سے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ اس کو بھی میرے مقابلے کی ہمت ہو جائے، کیونکہ میں تو آج تک سب سے زوراور آدمی مشہور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بار کشتی کرو گے؟ اگر جیت گئے تو ایک بکری تمہاری۔ رکانہ نے ہاں کر لی اور کشتی شروع ہو گئی۔ اب کی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو گرا دیا اور اس سے ایک بکری لے لی۔ اب تو رکانہ کا برا حال تھا، وہ دل شکستہ اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ تجھے کیا ہوا ہے؟ رکانہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بکریاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکا ہوں، جب واپس جاؤں گا تو گلے کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ دوسری یہ کہ میں تو اپنے آپ کو قریش کا سب سے طاقتور شخص سمجھتا تھا، مگر آج تو میں ایسا نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چوتھی بار پھر کشتی کرتے ہو؟ رکانہ نے کہا کیا اب 3 بار پٹ جانے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، تینوں بکریاں میں تجھے واپس کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں بکریاں اس کو دے کر اسے مطمئن کر دیا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت ہو گئی۔ اس وقت رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ یہی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب بنا کہ میں اسلام لے آیا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا، بلکہ ضرور کوئی دوسری طاقت مجھے مغلوب کرنے کا سبب بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامور پہلوان کو چیلنج کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی ہوگی جو رکانہ کو حیرت میں ڈال دے گی، اور رکانہ جب سوچے گا تو پھر میری نبوت پر ایمان لے آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیتنے پر بکریاں وصول کرنا بھی کسی مالی منافع کے لیے نہ تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ کو بکریاں واپس نہ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو پریشان دیکھ کر ہی بکریاں واپس کر دی، حالانکہ اس نے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی التجا نہیں کی تھی۔ آج خود بکریاں واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے کسی اچھے نتیجے کی توقع رکھتے تھے، جو بالآخر رکانہ کے اسلام لانے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ رکانہ کو غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دلجوئی کی، جس میں امت کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگرچہ شرط لگانا اچھی بات نہیں، مگر اول تو یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، جب ابھی تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ دوسرا یہ شرط تو مثبت نتائج کے لیے تھی، نہ کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بن مانگے اس کی بکریاں واپس کر دیں۔
پھر شرط تو رکانہ نے لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قبول کی۔ رکانہ کو یقین تھا کہ وہ شرط جیت جائے گا اور اسے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامور پہلوان کو پچھاڑ دینا ایک معجزہ تھا، اسی لیے رکانہ کو اپنے ہارنے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس کی شکست مد مقابل کی جسمانی قوت کے بل بوتے پر نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اور ہی طاقت تھی جس نے اسے مغلوب کیا۔ چنانچہ جب اسلام کا شورہ ہوا تو یہی گزرا ہوا واقعہ رکانہ کی ہدایت کا سبب بن گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔